مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، مسائل، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف یہ زندگی کا حصہ ہیں، نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی آزمائش نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کسی مسئلے کا سامنا نہیں۔ الغرض ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی تکلیف میں، کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین، یہ مسائل یا آزمائشیں در حقیقت یہ درجات کی بلندی کا سبب ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہی بیماریاں، یہی تکلیفیں، یہی آزمائشیں یہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ بس ضروری یہ ہے کہ ہم نے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں یہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اب ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے ناظرین بعض اوقات کہ ہم شکوہ شکایت میں پڑ جاتے ہیں، دوسروں کے آگے بلا وجہ شرعی اپنے مسائل، اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیاں، اپنی تکالیف بتانے لگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جسے کوئی مصیبت آئے اور اس نے صبر کیا اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو یہ بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو نیت کیجئے، اور سلسلے کی ابتدا میں ہی میں بھی یہ نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ آ جائے، ہم نے صبر کرنا ہے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ ماہ سفر المظفر کی مناسبت سے ایک عمل، ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ عمل ایسا ہے ناظرین، جس نے اس روحانی علاج پر عمل کیا تو یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل وہ غنی ہو جائے گا، وہ مالدار ہو جائے گا، اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ عمل کیا ہے؟ عمل آپ نوٹ کیجئے گا۔ عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کوئی ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو جو کوئی 80 مرتبہ قرآن پاک کی یہ 4 سورتیں، سورہ الم نشرح قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ سورہ الم نشرح مکمل 80 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سورہ والتین، یہ بھی 30ویں پارے میں ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ سورت مکمل 80 مرتبہ۔ اسی طرح سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بھی 80 مرتبہ، اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف، یہ بھی 80 مرتبہ۔ تو یہ چاروں سورتیں 80 مرتبہ کوئی پڑھے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور ہر بار سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے وہ غنی ہو جائے گا۔ اور جواہر خمسہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے گی، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو ماہ سفر المظفر کا جب آخری بدھ آئے تو آپ نے غروب آفتاب سے پہلے اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے رزق میں برکت رہے گی، کاروبار میں برکت رہے گی، اور گھر میں بھی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ برکت رہے گی، اور عمر میں بھی برکت کر دی جائے گی، عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو اور یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل وہ غنی ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، اب وظیفہ تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، مال میں برکت ہو جائے گی، وہ غنی ہو جائے گا، لیکن جب آپ اس وظیفے پر عمل کریں نا تو اس میں نیت یہ نہ ہو کہ میرے پاس بہت سارا مال و دولت آ جائے، بہت سارا میرے پاس پیسہ آ جائے، نہیں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔
نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی، تلاوت قرآن کی نیت ہونی چاہیے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے جنات اور ناگہانی آفات سے بچنے کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل، جنات کے اثر اور ناگہانی آفات سے محفوظ رہیں گے۔ روحانی علاج کیا ہے؟ ہر روز سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھ لیجئے اور سو جائیے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئیے، انشاءاللہ عز و جل اس رات آنے والی آفات و بلیات اور شریر جنات کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ ہر روز سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شریر جنات اور ناگہانی آفات سے محفوظ رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کا ایک روحانی علاج۔ تو آپ اس وظیفے پر، اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے اچھا، ہیں۔ انہوں جن نے کے کہا ساتھ کہ اس طرح کا معاملہ سونے سے پہلے اسے 21 مرتبہ پڑھ لیں، تو اگر کوئی شخص لیٹا ہوا ہے تو کس انداز سے وہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا؟ اس میں کیا احتیاط کرنی تو ہے؟ رات، دیکھیں اس میں بتایا گیا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھا جائے، صحیح ہے نا؟ اب ضروری نہیں ہے کہ سوتے وقت ہی پڑھنا ہے، سونے سے پہلے آپ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹے نا، اور ادب کا تقاضا دیکھیں یہی ہے کہ جب بھی آپ سونے سے پہلے کے اوراد و وظائف آپ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، تو اپنے پاؤں سمیٹ لیں۔ صحیح، پاؤں پھیلائے پھیلائے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا پڑھنا، یہ بے ادب، بے ادب۔ ادب کے خلاف ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ سونے سے پہلے اوراد و وظائف سارے پڑھ لیے جائیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹ کر آپ سو جائیں، مدینے کی یادوں میں سو سبحان جائیں۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس احتیاط کے ساتھ یہ وظائف پڑھیں ناظرین، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں ناظرین اب آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ بیگم جو ہے نا وہ تھوڑی سی پریشان رہتی ہے، ڈپریشن میں رہتی ہے، اور اس کا پتہ کروانا تھا کہ اس کو کوئی نظر لگی ہے یا کوئی جادو شادو ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ اس کا نام ہے شمائلہ ناز اور والدہ کا نام ہے خالدہ بیگم۔ چلے، جادو تو سمجھ آ رہا ہے، یہ جادو شادو، شادو کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں وہ لوگ جو ہے نا، ایک بار وہ جیسے بعض تکیہ چیزوں کلام کو کا ہوتا ہوگا، جو چائے اضافی وائے، لفظ کے ساتھ بول جاتے جی، ہیں۔ چائے وائے، پانی وانی۔ ہاں، بہرحال جادو ہم استخارہ کرواتے ہیں تو استخارے میں ہی اشارہ آئے گا کہ جادو ہے یا نہیں، تو استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اور دوسرا جو کیفیت آپ نے بتائی نا ڈپریشن کے حوالے سے کہ پریشان رہتی ہیں گھر والے، تو اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ سے انشاءاللہ۔ معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میں ہوں محمد آصف اکرام اتاری سرگودا سے۔ جی آصف بھائی فرمائیں۔ آپ مجھے ٹانگوں کے پیچھے اگر درد رہتا ہو اس کا روحانی علاج بتا رہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلائیے گا۔ جی تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے گھر میں ہر ٹائم آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل رہتا ہے، سارے بندے بیمار رہتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتا ہے۔ جی میرا نام شاویز شاہد ہے اور میری والدہ کا نام غزالہ بانو ہے۔ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں۔ شاویز بھائی شامل رہیے گا سلسلے میں آپ بھی۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میں نے بچے کے لیے استخارہ کروانا تھا، میرا بیٹا محمد ابراہیم، والدہ کا نام ہے نصرت بی بی، اس کو نا ٹانگوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، 7 سال کا بیٹا میرا۔ اچھا، ٹانگوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد عیسیٰ، والدہ کا نام بلقیس بیگم ہے۔ استخارہ کرنا ہے، اکثر بیمار اور ذہنی ٹینشن گھر کی وجہ سے بہت زیادہ رہتا ہے، اس میں تھوڑا سا استخارہ کر کے بتا دینا۔ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ اگلی کال چلائیے گا۔ رشتے میں رکاوٹ ہے، استخارہ کروانا ہے، اس کا نام مزمل
مزمل بھائی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، والدہ کا نام نہیں بتایا انہوں نے، ہو جائے گا نا استخارہ؟ والدہ کا نام جو ہے نا بتانا ضروری ہے، ان کو روحانی علاج انشاءاللہ پیش کر دیں گے، رشتے میں جو بھی رکاوٹ. چلے روحانی علاج اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کریں گے. جی اگلی قول چلائیے گا. مجھے استخارہ کروانا ہے کہ مجھے کسی کام میں دل نہیں کر رہا، سستی بہت ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہوں، نہ کہیں جا سکتا ہوں، اس لیے مجھے استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے. میرا نام دل بخش ہے اور میری والدہ کا نام رخسانہ ہے. صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. جی اگلی قول چلائیے گا. میرے کاروبار میں ہے نا برکت نہیں ہو رہی ہے سر، اور میرے گھر میں بھی تنگ دستی اتنی پریشانی آئی ہوئی ہے، وظیفہ بتا دیں. میری امی بیمار رہتی ہے، اس کے بارے میں کوئی وصیت بتا دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. چلیں ناظرین، روحانی علاج آپ کے انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے اور آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. اور استخاروں کے حوالے سے کافی سارے یہ میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں نا، چند ایک میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر سب کے جوابات انشاءاللہ آپ سے یہ معلوم کریں گے. اچھا، یہ ایک استخارے کے حوالے سے میسیج ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، استخارہ کر دیجیے. نجمہ نام ہے اور والدہ کا نام زرینہ ہے. اچھا، ایک اور میسیج ہے کہ طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کر دیجیے. تحریم فاطمہ اور والدہ کا نام نجمہ ہیں. اچھا، سلطان محمود ہیں، یہ انہوں نے میسیج کیا ہے، یہ کہتے ہیں والدہ کا نام ہے، نام ان کا سلطان محمود ہے اور والدہ کا نام حوا. یہ کہتے ہیں کہ ایک بار شادی ہوئی اور ختم ہو گئی اور اب شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارہ نام کیا بتایا تھا؟ نام ان کا ہے سلطان. اچھا جی سلطان بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں. یہ ایک اور میسیج ہے کہ تالیہ اتاریہ ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے شاہینہ. یہ کہتی ہیں کہ 1 سال سے بیمار، بہت علاج بھی ہوا ہے اور مختلف جگہوں سے علاج کروایا، روحانی علاج بھی کروایا اور معلوم ہوا ہے کہ اثرات ہیں. تو آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملات ہیں اور کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی انشاءاللہ بتائیے گا. تو ناظرین، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے. جو کالس ہیں روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے آصف اکرام بھائی تھے، آپ نے کہا کہ میری ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو دیکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھیں گے، یا غنیو یا غنیو. اور دوسرا وظیفہ ایک یہ ہے کہ یا مغنیو، یہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ درد کے مقام پر یہ ہاتھ پھیر لیں. یہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے. ایک مرتبہ یہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے ٹانگوں پر ہاتھ پھیر لینا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی ٹانگوں کی تکلیف، درد یہ ختم ہو جائے گا. اور اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے گا اور اس کے مطابق آپ روحانی علاج آپ کو بتایا گیا عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ اکڑنا شروع ہو گئے ہیں اور پاؤں کا مسئلہ بن گیا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. ایک کام کیجئے گا، آپ دیکھیں وظیفہ آپ پڑھیں گے. آپ نے کال کیا نا، شاید والد ہوں گے اب ان کے، تو انہوں نے، آپ ایک کام کیجئے گا کہ ایک پانی کی بوتل لے لیں اور سامنے رکھ کر آپ 1000 مرتبہ یا حیو، 1000 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھ کر اس پانی پر آپ دم کر دیں. اچھا، اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے بچے کو پلانا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی اور جو تکلیف اور جو پاؤں میں جیسے اکڑ گئے ہیں یہ انشاءاللہ عز و جل بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ روحانی علاج بھی میں نے عرض کیا آپ کو. اور دوسرا آپ کو ایک مشورہ بھی یہ ہے کہ آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے گا اور اس کے تعویذات بھی آپ حاصل کیجئے. روحانی علاج کے بستے الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر لگتے ہیں جہاں سے آپ فی سبیل اللہ تعویذات اتاریہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بیٹے کا نام بتایا تھا مزمل، کہ ان کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں. تو دیکھیں، اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹیں ہوں، بات نہیں بن پاتی ہو، رشتے ٹوٹ جاتے ہوں، صالح نیک رشتے ملنے کے خواہش مند ہوں، تو اس کے لیے ایک روحانی علاج، یہ عمل ایسا ہے ناظرین کہ جس کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں وہ خود اس روحانی علاج پر عمل کرے، اس وظیفے پر عمل کرے. عمل کیا ہے؟ عمل یہ کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ آپ 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ اخلاص
قل هو اللہ احد یہ پڑھیں. اچھا 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور 90 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، یعنی مکمل 3 مہینے تک آپ اس وظیفے کو جاری رکھیے گا. اچھا یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ چونکہ 3 مہینے کا یہ عمل ہے، اگر دوران وظیفہ اگر کہیں رشتہ طے ہو جاتا ہے، کہیں بات پکی ہو جاتی ہے، تب بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑیں. یعنی جب تک شادی نہ ہو جائے اس وظیفے کو جاری رکھیے گا. جب تک شادی نہ ہو جائے اس وظیفے کو آپ جاری رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور جسے شادی کرنی ہو تو وہ خود اس وظیفے پر عمل کریں. اچھا یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اسلامی بہنیں اگر اس وظیفے پر عمل کریں، ان کے بھی اگر رشتوں میں رکاوٹیں ہوں تو جب اس وظیفے پر عمل کریں تو دیکھیں جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے اور جلد شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا. جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے اور میسیجز کیے تھے، جلدی جلدی متوجہ ہو جائے، ڈائری اور قلم ساتھ رکھ لیجیے، آپ کے استخاروں کے جوابات دیے جائیں گے. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے انہوں نے اولاً کہا تھا کہ یہ ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں، ٹینشن میں رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں. کیا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے؟ کیا ان کے ساتھ آ رہا ہے؟ شمائلہ ناز انہوں نے جی کہا شمائلہ تھا نام کہ بتایا. ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائشی معاملات ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن، گھبراہٹ، بے چینی، اس سے انشاءاللہ نجات ہوگی. اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، ذہنی پریشانی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو وظیفہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس وظیفے کو آپ روزانہ 60 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو آپ کی کیفیت ہے یہ انشاءاللہ عز و جل شفا آپ کو اس سے حاصل ہوگی. صحیح ہے، 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھنا. اس کے بعد شاویز شاہد انہوں نے کہا کہ گھر میں بہت پریشانیاں رہتی ہیں، بیماریاں رہتی ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ کے لیے بھی ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. یا سمیع، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 مرتبہ جب یہ وظیفہ کریں تو اس دوران کسی سے گفتگو نہ کریں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ وظیفہ کر کے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. جو بھی پریشانی ہے اس سے نجات کے لیے، جو بھی بیماریاں ہیں ان سے شفا کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. اس کے بعد ابراہیم انہوں نے کہا کہ بچہ ہے، اس کے پاؤں کا مسئلہ ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان روحانی علاج ہے. یا کبیرو 9 بار پڑھ کر روزانہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 9 بار یا کبیرو پڑھ کر بچے پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بچے کے لیے تعویذات بھی حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. اس کے بعد محمد اسحاق بن بلقیس انہوں نے کہا کہ اکثر بیماری رہتی ہے اور پریشانی رہتی ہے تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائشی معاملات ہیں. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. آپ یا معیدو یہ کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں پریشانیاں اس کی برکت سے جاتی رہیں گی. یا معیدو اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں اس کی برکت سے پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی. اس کے بعد مزمل انہوں نے کہا کہ شادی میں رکاوٹ ہے. اسی طرح ایک میسیج آیا تھا سلطان بن ہوا، انہوں نے کہا کہ شادی میں میری بھی رکاوٹ ہے، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. سورۃ التین
یہ فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، یعنی 40 روز تک یہ 60 مرتبہ سورۃ التین پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل 40 روز کے اندر آپ کا کام بن جائے گا، شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں شادی میں وہ دور ہو جائیں گے اس کی برکت سے۔ ماشاءاللہ 40 دن کے اندر اللہ کی رحمت سے کام ہو جائے گا، 40 دن کا عمل آپ نے بتایا۔ اچھا یہ بھی ارشاد فرمائیے حضور کہ اگر ناغہ ہو گیا کسی دن نہیں پڑھ سکے، آنکھ نہیں کھلی، نماز فجر تو پڑھنی ہے، بالفرض نہیں پڑھ سکے، ذہن سے نکل گیا، کہیں سفر میں ہیں، کہیں معاملات ہیں تو نہیں پڑھ سکے، اب ناغہ ہو گیا تو اب دوبارہ سے پھر کنٹینیو اس کو جاری رکھیں گے، 40 دن پورے کرنے، تعداد پوری کرنی ہے، کیا اس میں اگر ناغہ ہو جائے تو جو دن رہ گئے تو وہ بعد میں پورے کر لیجئے، یعنی 40 یعنی بالفعل اگر ناغہ ہو جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں نا۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ یہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیا، کچھ میسیجز بھی تھے وہ اس کے بھی نجمہ بنت زرینہ اور تحریم فاطمہ بنت نجمہ، انہوں نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، بیماری رہتی ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، آپ دونوں کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا مؤمنو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور 115 بار اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے یہ وظیفہ تو خود پڑھ لے، نہیں تو کوئی بھی گھر کا فرد پڑھ کر مریض پر دم کرے، پانی پر دم کر کے پلائے، انشاءاللہ عز و جل مرض جاتا رہے گا۔ اس کے بعد طالیہ بنت شاہینہ، انہوں نے کہا کہ 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے بیمار ہیں، تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے لیے ایک روحانی علاج ہے، روزانہ رات کے وقت سوتے وقت 111 بار یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ سوتے وقت ہی دم کرنا ہے؟ جی، جب پانی پہ بہتر یہ رات میں سوتے وقت یہ عمل کر لیں، اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر 111 بار یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ شفا سے۔ یہ ایک استخارے کے حوالے سے میسیج ہے، پھر کالز کی طرف میں بڑھوں گا، میسیج آپ کی طرف میں بڑھاتا ہوں، آپ نوٹ کیجئے گا۔ یہ شاکر نام ہے اور والدہ کا نام ہے یاسمین۔ اچھا یہ جو ہے نا اپنے زوجہ کو یہ میکے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اچھا واپس لینے آئیں گے کہ نہیں؟ اچھا ان کی زوجہ کا نام ہے ندا اور والدہ کا نام ہے سمرین ہے، استخارہ بھی کر دیجئے اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ اچھا یہ میسیج بھی آپ کی طرف بڑا، ایک میسیج اور شامل کر لے تو یہ کہتے ہیں عثمان نام ہے ان کا، اور عثمان بھائی نے میسیج کیا ہے کہ میرے بچوں کے والدہ ان کے کانوں کے سونے کی بالیاں گم ہو گئی ہیں، تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، گھر میں عموماً زیورات وغیرہ ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے زیورات گم ہو جائیں، اب جیسے سونے کی بالی کے حوالے سے آپ نے میسیج کیا، تو اب آپ کے گھر والوں نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے یہ گم شدہ سامان آپ کا مل جائے گا، یہ جو آپ کی بالیاں گم ہوئی ہیں یہ مل جائیں گے۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہوا، اور دوسرا یہ کہ جس جگہ سے وہ گم ہوئی ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر آپ سورۃ الطارق، یہ 30ویں پارے میں ہے، والسماء والطارق، یہ روزانہ 1 مرتبہ آپ پڑھیں۔ اب جیسے الماری میں، تجوری میں، آپ نے اپنے کیبنٹ میں یہ رکھی ہوگی، تو وہیں الماری کے پاس کھڑے ہو کر آپ 1 مرتبہ سورۃ الطارق کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ گمشدہ بالیاں آپ کو مل جائیں گے۔ آئیے ناظرین مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کال چلائیے گا۔ گزارش یہ ہے کہ ابھی نا یہ اسلامی بھائی جو بیٹھے ہیں انہوں نے ایک وظیفہ بتایا ہے غنی ہونے کے لیے سفر و مظفر کے آخری بدھ کا، تو اگر بندہ خود نہ پڑھ سکے تو 2-3 حافظ قرآن بچوں کو بٹھا کر پڑھا لیں یہ صورتیں، تو کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ یہ ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کے حوالے سے جو روحانی علاج بیان کیا گیا ہے یہ آپ نے خود مکمل یہ پڑھنا ہے۔ آپ قرآن پاک اپنے سامنے رکھیں اور مختصر کا کم و بیش یہ آدھا پون گھنٹے کا یہ عمل ہوگا، اگر یکسوئی کے ساتھ حضور دل کے ساتھ یہ پڑھا جائے تو بمشکل آدھے گھنٹے یا کم و بیش 45 منٹ میں آپ کا یہ عمل
مکمل ہو جائے گا. تو ہر شخص نے اپنے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے. اچھا، گھر میں جو بھی فرد قرآن پاک پڑھا ہوا ہے ہاں. تو وہ اس پر گھر کے تمام ہی افراد پڑھیں. جی جی تو کیا بات ہے ماشاءاللہ. پڑھنے جب پڑھا جائے نا تو تلفظ کی درستی کے ساتھ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ. اچھا، یہ آخری حاصل ہو. بدھ سے آپ کی مراد کیا سورج نکلنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب ہے، یا منگل والے دن غروب آفتاب سے جیسے بدھ شروع ہو جائے گا؟ تو کیا مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، منگل کی مغرب کی نماز کے بعد؟ یعنی دیکھیں منگل کا دن ختم ہوا نا، جی جی، اب شب بدھ شروع ہوئی. شب بدھ، صحیح، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. پہلے تو شب بدھ شروع ہوئی تو آپ چاہیں تو عشاء کے بعد سے ہی عمل شروع کر دیں، مغرب کے بعد سے شروع کر لیں، پوری رات آپ کے پاس ہے. جی تو جی، شب بدھ میں بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، پھر بدھ کا دن پورا آپ کے پاس ہے. غروب آفتاب سے پہلے پہلے، بدھ کے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں انشاءاللہ. جی مزید کال چلائیے گا. تاریخ عبداللہ سے میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں. میرا سبق پڑھنے کا دل نہیں کرتا. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میں سبق پڑھ سکوں اور اچھا بچہ بن جاؤں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. چلیں ماشاءاللہ. فیضان نام بتایا یا انہوں نے فیضان آن لائن اکیڈمی کا ہے؟ فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں. اچھا، نام نہیں بتایا انہوں نے. نام نہیں بتایا. سمجھا کہ شاید نام بھی ان کا فیضان ہے. وظیفہ معلوم کر رہے ہیں. چلیں ماشاءاللہ عز و جل. وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اب وظیفہ پڑھنے کے لیے بھی دل کر، اس کا بھی ایک اور وظیفہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. چلیں اس کا ایک روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کے والدین کے لیے بتائیں گے کہ وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا پڑھائی میں دل لگے گا. ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیے گا. روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. روحانی علاج کی کیا بات ہے. میں نے پچھلے سال اسی پروگرام روحانی علاج میں استخارہ کروایا تھا تو آپ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا، یا مؤخرو، جس کی برکت سے میرے گھر میں بہت ہی مدنی بہار آئی تھی اور میرا کاروبار بھی بہت ہی اچھا ہو گیا تھا ماشاء اللہ. اور مجھے آج ایک استخارہ کروانا ہے جو کہ میری زمین کی رجسٹری میں رکاوٹ آ رہا ہے. میرا نام محمد دانش اتاری، ماں کا نام فاطمہ خاتون ہے. یا مؤخر والا عمل ماشاءاللہ بتا رہے ہیں. یا مؤخر والا جو عمل ناظرین ہے نا، اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھا کرے تو اس کے تمام جائز کام یہ پورے ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو اس طرح کا معاملہ نظر ہو آپ کے ساتھ، اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کا معاملہ ہونا کہ آپ کا کوئی کام پورا نہیں ہو پا رہا، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بنتے بنتے کام اگر اچانک رک جاتے ہوں، رکاوٹ آ جاتی ہوں یا کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہوں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں. یہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں یا مؤخر. مدنی پنصورہ میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے. جی اگلی کال چلائیے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا ہر وقت سر میں درد رہتا ہے اور ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیجیے. اچھا، سر میں درد رہتا ہے اور ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلائیے گا. مجھے نا وسوسے آتے ہیں غلط ایک بات دماغ میں بیٹھ گئی، وہ نکل نہیں رہی. ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں، ہر وقت خوف آتا رہتا ہے، ایسے ڈرتا رہتا ہوں. ذکر بھی اللہ کا کرتا رہتا ہوں، نماز پڑھنے بھی جاؤں تو ایک بات دماغ میں بیٹھی وہ نکل نہیں رہی. محمد سلیم نام ہے، والدہ کا نام کنیزہ بی بی ہے. صحیح ہے. جی اگلی کال چلائیے. پسینے کی بدبو زائل کرنے کا یعنی ختم کرنے کا طریقہ بتائیں. صحیح، پسینے کی بدبو. جی اگلی کال چلائیے گا. میری سسٹر کا نام رخسانہ خاتون، والدہ کا نام آسمہ طاہرہ خاتون. مجھے یہ جاننا تھا کہ میری سسٹر کا بہت طبیعت خراب رہتی ہے اور اس کی کڈنی میں پرابلم ہو گیا ہے. کیا کوئی کچھ کیا ہوا ہے یا پھر بیماری ہے؟ استخارہ کر کے بتا دیں. جی اگلی کال چلائیے گا. میں محمد ریحان تاریخ کوٹلہ گجرات سے بات کر رہا ہوں. جی ریحان بھائی، رزلٹ آنے والا ہو تو کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کامیابی کے لیے دعا کر دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ہر اس امتحان میں اللہ پاک ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے جس میں ہماری آخرت کی بہتری، اس کا روحانی علاج امتحان میں کامیابی کا اور دنیاوی معاملات میں جائز کاموں میں کامیابی کا روحانی علاج انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی کال چلائیے گا.
امی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے تو استخارہ کروانا تھا. امی کا نام فیضہ مئی اور ان کی امی کا نام نورہ مئی. 3 سال سے ان کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی. صحیح جی، اگلی کال چلائیے گا. میری وائف ہے عشرت نام ہے اور ان کے امی کا نام ہے سعیدن. تو ان کو سر میں بہت درد رہتا ہے تو ان کا استخارہ کروانا ہے. آدھے سر کا درد بہت زیادہ ان کو رہتا ہے. دوائیاں وغیرہ بھی ہر جگہ جو ہے کروا کے دیکھ لیا ہے، پھر بھی کچھ نہیں ان کو فرق پڑا. جی اگلی کال چلائیے گا. میرے والد صاحب کا نام مسرت حسین صدیقی ہے. میرے والد صاحب کا پچھلے سال ٹانگوں کا آپریشن ہوا تھا، لیکن شوگر کی بیماری کی وجہ سے میرے والد صاحب کے گھٹنا جو ہے اس کا گودا ختم ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے والد صاحب کی ٹانگیں جو ہیں وہ اکڑنا شروع ہو گئی ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کے والد صاحب کو صحت تندرستی نصیب فرمائے. دعا بھی کیجئے والد صاحب کے لیے، دعائیں بھی کیجئے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں آپ کو، اور میسیجز بھی کافی سارے ہیں تو استخارے بھی فرما لیجئے. وقت بھی سلسلے کا اختتام کی جانب ہے. ناظرین روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورۃ الناس پڑھ کر آپ سر پہ دم کیجئے انشاءاللہ عز و جل. چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، سلیم نام بتایا تھا کہ وسوسے اور ڈپریشن سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ہر نماز کے بعد سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس یہ آپ پڑھا کریں. وسوسوں سے نجات کے لیے بہترین یہ وظیفہ ہے. اور اسی طرح جب بھی آپ کو وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ پڑھ لیا کریں. یہ روحانی علاج ہوا. ایک مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے جس کا نام ہے وسوسے اور ان کا علاج، یا مکتبۃ المدینہ سے بھی لے سکتے ہیں ہدیتاً، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ پڑھیں اور انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے. اس میں بہت سارے الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ نے روحانی علاج بھی تحریر فرمائے ہیں اور بزرگوں کے واقعات بھی ہیں، اور آپ یہ پڑھیں گے نا، امید ہے کہ الحمدللہ عز و جل آپ کے سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے. یہ ضرور پڑھیے گا آپ بھی اور ہمارے دیگر ناظرین بھی یہ پڑھیں انشاءاللہ. جن کو نمازوں میں وسوسے آتے ہیں، جن کو وضو میں وسوسے آتے ہیں، جن کو جنت و دوزخ کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے وسوسے آتے ہیں، تو یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. آپ کا اعتقاد بھی مضبوط ہوگا اور اس کیفیت سے آپ نکل جائیں گے. اور وسوسوں کا بہترین ایک علاج یہ بھی ہے ناظرین کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، غور و فکر نہ کریں، زیادہ نہ سوچیں، وسوسوں سے آپ نکل جائیں گے انشاءاللہ. جتنا سوچتے رہیں گے، جتنی گہرائی میں جاتے رہیں گے، شیطان اور وسوسے ڈالتا رہے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پسینے کی بدبو زائل کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. درود شفاء امراض آپ پڑھا کریں. درود شفاء امراض اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یہ درود شفاء امراض پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اسی طرح دوسرا یہ بھی تھا کہ سینے میں غدود ہو چکے ہیں، تو اس کا بھی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے 3 دن صرف یہ عمل کرنا ہے. 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے. 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور پانی وہ پی لیں. اور اسی طرح جو غدود ہے نا، آپ پر کوشش کریں اس پر بھی آپ یہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. 3 دن تک 100 مرتبہ 100 ٹائمز یہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے. اور روحانی علاج کے بستے سے تعویذاتی عطاریہ بھی اس کے حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ایک مدنی منت ریحان نام تھا کہ کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں. اسی طرح دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک آپ کو تمام جائز کاموں میں کامیابیاں نصیب فرمائیں. دعا بہترین روحانی علاج ہے، دعا بھی کیجیے. اور روحانی علاج بھی ایک پڑھنے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے روزانہ 20 مرتبہ یا نافعو 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جائز امور میں
کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والد صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ گزشتہ سال آپریشن ہوا تھا اور اب ان کی ٹانگیں جو ہیں نا وہ سکڑنا شروع ہو گئی ہیں اور کافی تکلیف ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، خوب خدمت کیجیے والد صاحب کی، خوب دعائیں لیجیے۔ اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے روزانہ 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے والد صاحب کی ٹانگوں پر۔ آپ خود دم کیجئے گا اور پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اور آپ روحانی علاج کے بستوں سے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے تعویذات اتاریہ بھی حاصل کیجئے۔ پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے جو 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، تو یہ بھی ضرور کروائیے والد صاحب کو۔ الحمدللہ عز و جل امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے والد صاحب کی یہ ٹانگ کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا اور پیروں پر انشاءاللہ عز و جل چلنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ ضرور رابطہ کیجئے گا روحانی علاج کے بستوں سے۔ جی ارشاد فرمائیے استخاروں کے جوابات۔ سب سے پہلے تو جو ایک استخارہ آیا تھا پیر بخش بن نقصان، انہوں نے کہا تھا کہ میرا کام میں دل نہیں لگتا ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں، آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے۔ کسی سادہ کاغذ پر یا اللہ 101 بار لکھ کر اسے تعویذ کی طرح لپیٹ لیجئے اور چمڑے ریگزین وغیرہ میں سی کر اسے اپنے بازو پر، سیدھے بازو پر باندھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کام میں دل لگ جائے گا۔ اس کے بعد عشرت بنت سعیدن، انہوں نے کہا کہ سر میں درد رہتا ہے اور آدھے سر میں درد رہتا ہے، یعنی سر کا درد بھی ہے اور آدھے سر کا درد بھی ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل ہے، آپ کسی سادہ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے اور اسے تعویذ کران لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے سر پر باندھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سر کا درد جاتا رہے گا۔ اس کے بعد دانش بن فاطمہ، انہوں نے کہا تھا کہ کسی کام میں ان کے رکاوٹ آ رہی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے بھی ایک وظیفہ انہوں نے کہا کہ اس کی برکتیں مجھے ملی ہیں، تو ایک اور وظیفہ پیش کر رہا ہوں، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پھر درمیان میں درود پاک پڑھ لیجئے، پھر غروب آفتاب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کی تکرار کرتے رہیں، اور غروب آفتاب میں جب 2 منٹ رہ جائیں تو اس وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام کی جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد محمد سلیم انہوں نے کہا کہ وسوسے بہت آتے ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، جادو اثرات نہیں ہیں۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 100 مرتبہ یا مقسطو یہ 100 بار پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل وسوسوں سے نجات حاصل ہوگی اور دل بھی روشن ہوگا۔ صحیح۔ اس کے بعد فیضہ مائی بنت نورہ مائی، انہوں نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے لیے ایک بڑا پیارا آسان روحانی علاج ہے۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً ناظرین روحانی علاج بھی آپ نے سماعت فرمائے، استخاروں کے جوابات بھی آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ اچھا، ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، بالکل اینڈ ہو چکا ہے، اور کافی سارے میسیجز بھی ابھی بقایا ہیں، کافی ساری کالز بھی ہیں۔ بلا مبالغہ یہ سینکڑوں کے حساب سے تو میسیجز ہوں گے اور کافی ساری کالز بھی ہیں، لیکن چونکہ ناظرین وقت مختصر ہوتا ہے، سب کی کالز شامل کرنا، میسیجز شامل کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے۔ بہرحال آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، 0213485871۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے اچھی نیتوں کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، اور ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اپنے مسائل پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات اتاریہ بھی حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے
قافلوں میں سفر کر کے بھی دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر